أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے مخالفین جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے جو اس پیغمبر کو سکھاتا ہے۔ دوسری جگہ آیا کہ ایک کوئی اجمی غلام رکھا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا، جو صبح و شام ان پہ یہ آیات پڑھتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی نہ تو کسی شاعر کی صحبت کی، نہ کسی فلسفی کی، لکھنا پڑھنا بھی آپ نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ پھر ایسا کلام جس میں ایسا ربط ہو ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا جو اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے ہوں اور غیر عربیوں کو اجمی کہتے ہوں۔ اجمی کا مطلب ہے گونگا، یعنی ان کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا کہ وہ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے کہ یہ ہمارے سامنے تو گونگے ہیں، قرآن کے سامنے وہ بھی گونگے ہو گئے۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ انہوں نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہے اجمی جو انہیں پڑھاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کئی ایک واقعات تھے جن سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے، وہ واقعات بھی قرآن نے ڈسکس کیے، تو کہتے تھے کہ کوئی اجمی رکھا ہوا ہے جو ان کو یہ سکھاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، جس شخص کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کو یہ قرآن پڑھا دیتا ہے یا وہ یہ کلام لکھتا ہے، اس کی زبان تو اجمی ہے، اور یہ قرآن جو ہے اس کی زبان تو روشن عربی زبان ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اجمی شخص اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اتنی فصیح عربی زبان کے اندر اس طرح کی گفتگو کرے، جو صرف عربی زبان کا شاہکار نہیں بلکہ پرپز فل بھی ہے۔ دیکھیں اس کتاب کا ایک مقصد ہے، نظر آتا ہے کہ ایک کسی نظریے کو لے کے چل رہی ہے، آخرت کی جواب دہی، عقیدہ توحید، پیغمبروں کی اتباع اور باقی جتنے سوشل ایشوز ہیں، حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق ایک ایک چیز۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس شخص کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ نبی کو پڑھاتا ہے، اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص اجمی ہے وہ عربی سیکھ کے کوئی بات بھی کرے تو اتنی فصیح زبان میں بات نہیں کر سکتا جس فصیح زبان میں یہ عربی نازل ہوا ہے قرآن، اس لیے کہ لوگ سمجھ سکیں، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اس میں جو ایک ڈیوائن میوزک رکھ دیا، آیات میں ایک ربط رکھا، اس کا تھوڑا بہت وزن بھی ہے، آزاد نظم والا سٹائل، پرفیکٹ نہیں ہے ردیف قافیے والا، لیکن بہرحال ایک ربط ہے جس کی وجہ سے لوگ انٹرسٹ بھی فیل کرتے تھے، یہ قرآن یاد کرنا بھی آسان تھا۔ اس کا اور فائدہ ہے کہ آپ ایک آیت کو اٹھا کے دوسری جگہ فٹ بھی نہیں اس طریقے سے کر سکتے، وہ پکڑی جائے گی۔ اس ربط کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ تو یہ ایک روشن عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور بیوقوفی ان کی دیکھو کہ یہ ایک اجمی شخص کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں کہ وہ نبی کو پڑھاتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، ہٹ درمی پہ تلے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود زبردستی ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے، ہٹ درمی پہ تلے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود زبردستی ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ میں نے جو ترجمہ کیا نا کہ خود سے ہدایت نہیں دے گا، یہ امپلائیڈ ہے۔ ویسے لفظی ترجمہ تو بنے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے خود زبردستی ہدایت نہیں دے گا، اور بات یہی ہو رہی ہے۔ اگر آپ وہ والا ترجمہ کریں گے نا تو وہ پھر قرآن کے مقدمے میں نہیں بیٹھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ رکھیں، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے۔ جو لوگ ہدایت کے طلبگار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا، ہاں جو طلبگار ہوتے ہیں انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، یہ بات ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بالمفہوم ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قرآن جو پڑھنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے، یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، ان کے کانوں کے اوپر اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ بھئی یہ جان بوجھ کے نہیں اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ چاہیے تھے جنہیں جہنم میں ڈالتا، بلکہ یہ اس سبب سے کیا جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے ان کو آنکھیں دی تھیں، یہ عبرت کا دیکھنا نہیں دیکھتے، عقل دی تھی یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، کان دیے تھے عبرت کا سننا نہیں سنتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی کہے گزرے۔ تو جو اپنی عقل کو، آنکھوں کو، کان کو استعمال نہیں کرتے اور گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہ رہنے دیتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ وہ ہدایت چاہتے نہیں ہیں۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹا بہتان تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے یا نہیں لاتے۔ اب چونکہ وہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹے عقائد اور نظریات منسوب کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے، مجنون کا کلام ہے، یا نعوذ باللہ اس شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، یہ خود سے اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہا ہے۔ کیونکہ میسج اتنا کلیئر ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا قرآن پڑھنے کے بعد۔ تو وہ ڈاکٹر سار صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو اپنی آنکھیں بند کر کے یہ تصور تو کر سکتا ہوں نا کہ بلی غائب ہو گئی ہے، لیکن کیا کبوتر اگر یہ حرکت کرے کہ وہ بلی کو غائب نہ کر سکے اور آنکھیں بند کر لے تو اس طرح اس کی جان بچ جائے گی؟ بلی نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ اس طرح موت کی، آخرت کی تلوار اکاؤنٹیبلٹی کی جو انسان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، اس سے انسان جتنی مرضی آنکھیں بند کر لے، موت آنی ہے، آخرت ہو جانی ہے۔ تو جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کی آیات کے اوپر بات نہیں ماننا چاہتے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اس پر ایمان لانے کے بعد، اگر کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے اس حال میں کہ وہ اللہ کو مان چکا، مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر اختیار کرتا ہے، سوائے ایک استثناء کے، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ اسے مجبور کر دیا جائے کفر اختیار کرنے پر، لیکن وہ دل میں ایمان رکھتا ہو، اس کا دل مطمئن ہو، لیکن جان بچانے کے لیے اسے کلمات کفر بولنے پڑ جائیں۔ میدان جنگ میں گن پوائنٹ پہ اگر کوئی شخص ایک مسلمان کو کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دے تو وہ جان بچانے کے لیے اس کی بات مان لے، بشرطے کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے کفر اختیار کیا سوائے ایک استثناء کے کہ مجبور ہو گیا تھا لیکن دل ایمان پہ تھا، اس پہ ہم کوئی گرفت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس نے کھلم کھلا کفر کیا، اس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا، یعنی وہ پہلے تو کراہت والا معاملہ تھا، یا بظاہر وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی مزاح کے طور پہ بات کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا، نبی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ویسے تو مذاق کے طور پہ بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سورہ توبہ میں آیا کیا اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گئے کہ تم ان کو تختہ مشق بناؤ اور مذاق کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔
یہ میں مزاق کی بھی جو بات کی ہے وہ بھی گن پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں، جان بچانے کے لیے. دل ایمان پہ ٹھکا ہو، جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑ جائے. یہ صرف جان بچانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، خوش کرنے کے لیے آپ اسلام کا مذاق نہیں اڑا سکتے. وہ زندگی موت کی کشمکش نہیں ہے، وہ پکے کافر ہو جائیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا. زندگی موت کی کشمکش تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. لیکن کوئی جان بوجھ کے کفر کرے، سینہ اس کا کفر کے لیے کھل گیا، تو ایسے لوگوں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو لوگ واقعی دل سے کفر کو اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو جاتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر. تبھی کوئی شخص اس لیول کے اوپر اتر سکتا ہے نا کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کے کفر کرے بغیر یہ کہ اسے مجبور کر دیا جائے زندگی موت کی کشمکش میں. وہ ایک ایکسیپشن دے دی. اس کے علاوہ اگر کوئی کفر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سے یہ محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے. حقیقت بات ہے، آج اگر آپ کو وثوق سے یہ بتا دیا جائے کہ اگلے سنڈے کو فلاں فلاں شخص اپنی قبر میں ہوگا، تو میرے بھائی یہاں سے گھر کسی نے نہیں جانا، اس نے جا کے مسجد میں ڈیرا لگا لینا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ. اور یہ تو میں نے آپ کو بہت لمبا ٹائم پیریڈ بتا دیا، یہاں سے تو اٹھنے کی بھی گارنٹی نہیں ہے. جسے آخرت سے محبت ہے اور دنیا کی زندگی کو وہ عارضی سمجھتا ہے، اس سے اندھی محبت نہیں رکھتا بلکہ ایک مسافر کی طرح رہتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کا نافرمان بغاوت کی حد تک نہیں ہوگا. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی ہے آخرت کے مقابلے پر. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے خود کفر اختیار کیا ہوا ہے کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں پر، سماعت کے اوپر اور ان کی آنکھوں کے اوپر، اور یہی ہے اصل میں غافل. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی میں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے حضور علیہ السلام کے مشن کی خاطر آگے اپنا سارا مال بھی وہاں چھوڑ آئے، بہت بڑی قربانی تھی. بعد اس کے کہ وہ فتنے میں پڑ گئے تھے، ان پہ آزمائش آ گئی، کافروں کی طرف سے تکلیف آ گئی کہ انہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا. جہاد نفس کے اگینسٹ بھی ہے اور قتال بھی ہے، اور پھر جو تکلیفیں آئی ہیں ان پہ صبر بھی کیا. بے شک تمہارا رب اس کے بعد ان کے حق میں ضرور بالضرور بخشنے والا ہے، مہربان ہے. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنی شرائط لگا کے راضی ہوتا ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، تکلیفیں اٹھائیں، مال سے ہاتھ دھونا پڑا، پھر غریب الوطنی کی زندگی گزاری اور اس میں جہاد کیا، دوبارہ سے سب کچھ انہیں محنت کرنی پڑی، تو پھر ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ ضرور غفور رحیم ہوگا. یہاں لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، صرف نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
ان ربک من بعدہا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ان امتحانوں سے گزرے گا لغفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں پتہ کیا کنسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس کے لیے جو بغاوت کرے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جو توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، یہ آیات بھی آئیں گی کہ جس نے توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور رحیم ہوگا۔ یہاں پہ اہل ایمان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ان کے مشن میں، تکلیفیں اٹھائیں، فتنے میں پڑے۔ ظاہر آج کی ڈیٹ میں بھی اسی کی ماڈرن فارم ہے، لوگوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، ان کی شکل مختلف ہوتی ہے لیکن فتنے میں تو پڑتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہوگا کہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور رحیم ہوگا۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن یعنی کہ قیامت کے دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی اپنے حق میں کوشش کر رہا ہوگا کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے۔ جو سورہ مریم میں آیا کہ ہر شخص اکیلا اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، ہر جان اپنی طرف سے جھگڑ رہی ہوگی، جھگڑنا کہ وہ ایکسکیوز اللہ کے سامنے رکھ رہی ہوگی ہر جان کہ یا اللہ میری نیت درست تھی، میری مجبوری ہو گئی، وہ تو اللہ کا پھر فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے، اسے معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بہرحال ہر جان اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہوگی اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے کیا، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ظلم نہیں کرنے والا، جو کیے ہوئے اعمال ہیں وہی آپ کے سامنے آئیں گے۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جو امن کی حالت میں تھی اور اطمینان سے زندگی گزار رہی تھی، اور ہر طرف سے جو ان کا رزق ہے وہ کثرت کے ساتھ آ رہا تھا، بس اسی حال میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اللہ کا کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری اختیار کی۔ وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس پہنا دیا اس بستی کو، اور خوف کا لباس پہنا دیا بسبب اس کے کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اسپیسیفکلی اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ جب کوئی وقت کے پیغمبر کا انکار کرے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مختلف آزمائشیں بھیجتا ہے۔ قوم موسیٰ کے اوپر بھی اوپر تلے کئی آزمائشیں آئیں، یعنی جو آپ کے مخاطبین تھے فرعونی، جو سورۃ الاعراف میں آیا، مینڈک کا عذاب آیا، ٹڈی کا عذاب آیا، خون کا ان کے اوپر عذاب آیا، ہنڈیا میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو پھر وہ ہر دفعہ حضرت موسیٰ سے آ کے دعا کرواتے تھے کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، بس ایک دفعہ ہمیں اس عذاب سے نکال دیں، پھر وہی کچھ کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مکے میں قحط آ گیا، تو پھر انہی مشرکین نے حضور سے دعا کروائی تو قحط ٹلا، لیکن پھر بھی جنہوں نے قبول کرنا حق انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے ان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف پلٹ آئیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے رسول تشریف لائے۔ میں نے کہا تھا نا یہ رسولوں کے آتے ہوئے یہ اسپیسیفکلی آزمائش آتی ہے، پس انہوں نے جھٹلا دیا اپنے پیغمبروں کو، پس انہیں آ پکڑا عذاب نے اس حال میں کہ وہ بے انصاف تھے، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی انبیاء کا انکار کرنے کے اوپر الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ قوم
عاد کے اوپر، قوم سمود کے اوپر، قوم فرعون کے اوپر۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو اللہ کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، آمین۔ اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تمہاری روش یہی ہوگی کہ جس کا رزق کھا رہے ہو حلال اور پاکیزہ، اس کا شکر بھی ادا کرو گے۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں چیزیں وہ تو ہے مردار اور خون، بہتا ہوا لہو یعنی اس کا پینا حرام ہے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا اس لیے ذکر ہوا کہ خنزیر بھی سبزی خور ہے، اور اس میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو بہیمت الانام کی ہیں، سوائے ایک چیز کے کہ یہ اومنی ورس ہے، یہ گوشت خور بھی ہے۔ اس لیے کلیریفائی کیا گیا کہ خنزیر جو ہے وہ بکری یا بھیڑ کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ یہ سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے، اسے گوشت خور جانوروں کی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا۔ جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور، خواہ وہ چرنے والوں میں ہو یا اڑنے والوں میں، ان کا گوشت حرام ہے۔ اڑنے والوں میں عقاب، چیل، باز، اور چرنے والوں میں ریچھ، کتا، شیر، یہ سارے گوشت خور ہیں۔ خنزیر اس لیے حرام کیا گیا کہ اس میں ڈومیننٹ فیکٹر گوشت خوری والا، حالانکہ ہے یہ سبزی خوری ہے، باقی یہ وہ اسی طریقے سے جنگلات میں ہی رہتا ہے، لیکن چونکہ گوشت خور بھی ہے، سبزی خور بھی ہے، اس کا حکم اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اسے حرام ہی شمار کیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز، اور وہ کھانا بھی، ذبیحہ بھی جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت۔ ویسے تو نام لیا جاتا ہے، ظاہر ہے قربانی کا جو آپ جانور لیتے ہیں اس پہ بھی آپ کا نام بولا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا نام اس کی ملکیت کے طور پہ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ ذبح کے وقت تو آپ کا نام نہیں لیا جاتا کہ آپ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو اس قسم کا کھانا جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، یا اس کی ایکسٹینشن کے غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اگرچہ وہ اللہ کے نام کا ہو، وہ بھی کسی درجے میں اسی کیٹیگری میں فال کرے گا، وہ حرام ہے۔ وہ جو ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے مقام بوانا پر اونٹ اللہ کے نام کے نہر کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا کہیں زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا کسی زمانے میں بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی، پرانے زمانے میں، آج بے شک نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اللہ کے نام کی قربانی وہاں نہیں کرنی، کہیں لوگ مطلب اس کو اس سے نہ ریلیٹ کر لیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مزارات پہ اللہ کے نام کا دیا ہوا رزق دینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ایکسیپشن آ گئی، جو کوئی لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، اضطراری کیفیت میں چلا جائے، لیکن اس حال میں کہ نہ اس میں بغاوت ہو، نہ حد سے بڑھنے کی کوئی خواہش چھپی بھی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جان بچانے کے لیے اگر کسی کو حرام کھانا پڑ جاتا ہے، مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت یا غیر اللہ کے لیے جو ذبیحہ ہے، صرف اتنا کہ جس سے جان بچ جائے، اس لیے ہے کہ بغاوت بھی نہیں ہوگی اور اندر سرکشی بھی نہیں چھپی ہوئی ہوگی۔ اسی میں آپ ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ شراب پینی پڑ جاتی ہے، پانی اویلیبل نہیں، پیاس سے مر رہا ہے، تو اتنی کہ بس جان بچ جائے، یہ نہیں ہے کہ پوری بوتل اڈیل لے، پھر وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، وہ اللہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ اتنا پئیں گے کہ جتنا آپ کی جان بچ جائے،
That's all. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور دیکھو مت اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ نکالا کرو جھوٹ والے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی جب تک تمہارے پاس شریعت کے احکامات نہ ہو خود سے فتویٰ نہ لگا دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس حال میں کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوگے. اللہ نے تو وہ چیز حرام نہیں کی ہوگی اور تم کہو گے حرام ہے، یا وہ چیز اللہ نے حلال نہیں کی ہوگی اور تم کہہ رہے ہوگے کہ یہ حلال ہے. دونوں صورتوں میں تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوگے. اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا کرو. بے شک وہ لوگ جو کہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، افترا باندھتے ہیں، کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل ولہم عذاب علیم. یہ تھوڑا دنیا کا برتنا ہے، پھر اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جو شریعت سازی کرتے ہیں، خود سے حلال اور حرام ٹھہرا دیتے ہیں. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور خاص طور پر یہودیوں کے لیے ہم نے حرام کر دی تھی وہ چیزیں جو پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں. وہ سورۃ الانعام میں آیا. کافی ساری چیزیں ان کے لیے حرام تھی، حلال جانوروں کی بھی جو ہمارے لیے حلال ہیں، بسبب اس کے کہ انہوں نے شریعت سے بغاوت کی تھی. اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ کچھ حلال چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی تھی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اس کے بعد بے شک تمہارا رب ایسے لوگوں کے حق میں جو جہالت میں ناواقفیت میں گناہ کر بیٹھے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو فوراً بعد اس کے توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں. یعنی شرمندگی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. یہ نہیں کہ خالی ٹھیک ہے ابھی کام چلا لو بعد میں پھر وہی کریں گے، اصلاح بھی کرنی ہے. بے شک تیرا رب یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسے لوگوں کے حق میں بخشنے والا مہربان ہوگا. یہ ہے قرآنی توبہ، پاکستانی توبہ نہیں، قرآنی توبہ. کہ جو لوگ جہالت میں گناہ کر بیٹھے، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا، نفس سے مغلوب ہو کے کیا، یا انہیں پتہ نہیں چلا، لغزش ہو گئی، لیکن جیسے ہی توجہ ہوئی توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اصلاح کی، تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. باقی جنہوں نے ڈھٹائی کے ساتھ، پورے دھڑلے کے ساتھ زندگی بغاوت پہ گزاری اور پھر کہا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جی بڑا بخشنے والا مہربان ہے، تو بھائی اللہ نے تو بتا دیا کہ میں کن لوگوں کے حق میں مہربان ہوں. یہ ہے قرآنی توبہ. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، یعنی اکیلے ہی سب پہ بھاری تھے. وہ اللہ کے تابع فرمان تھے، سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. یہ سب سے بڑی ان کی کوالٹی تھی کہ مشرک نہیں تھے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں شرک کا شائبہ بھی نہیں تھا. آپ نہ سمجھیے گا یہ موٹی سی توحید کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں، ایسے پکے موحد تھے کہ کسی معاملے میں قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے. سورۃ النجم میں آیا کہ ابراہیم وہ کہ جو وفا کرنے والا تھا،
سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے جس امتحان میں، وہ ہمیشہ کامیاب ہوا، تو پھر ہم نے اسے انسانیت کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر حال میں اپنے رب کے اوپر راضی تھے۔ شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اوپر شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ کیا خوش نصیبی ہے جی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی رکھی۔ دیکھیں ان کی زندگی میں جو بھلائی تھی وہ تو تھی، جو بعد میں انہوں نے عروج دیکھا ہے۔ سلام علی ابراہیم، پوری دنیا میں ابراہیم ابراہیم ہو رہی ہے۔ نماز میں آپ پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے بھلائیاں، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے نیکوکار بندوں میں شمار ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس کے بعد پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھی وحی کی ہے کہ آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے، جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی حضرت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، اپنے جد امجد کی۔ اب یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے اور اسی کے اوپر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس کے اندر کور کریں گے۔ ایک اور اہم آیت بھی آ رہی ہے اس میں، اس پہ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تفصیلی گفتگو کریں انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔